کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ مثال ہوتی ہیں وفاداری، قربانی اور خاموشی میں چیخ مارتے ہوئے سچ کی۔ آج ہم اس زندہ شہید کی بات کریں گے جس نے جنگ میں خون بہایا اور قید میں سب کچھ گوا کر بھی اپنا جذبہ اور وطن سے وفا کا پیغام کبھی نہیں چھوڑا۔ سپاہی مقبول حسین، ایک نام جو دشمن کو ہرا گیا، ایک نمبر جو خون سے لکھا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے گاؤں تارڑ خیل سے تھا۔ 1960 میں یہ جوان پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کرتا ہے۔ 1965 میں جب پاک بھارت جنگ چھڑتی ہے تو سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر خان کی قیادت میں جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ انہیں دشمن کے ہتھیار اور اسلحہ ڈپو پر حملہ کرنے کا مشن دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی کمر توڑی جا سکے۔ 6 ستمبر 1965 مقبول حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اور مشن کامیابی سے پورا کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو دشمن کی گولی لگنے سے زخمی ہو جاتا ہے اور دشمن کے علاقے میں پھنسنے کے بعد لاپتہ ہو جاتا ہے۔ پاک فوج شہید سمجھ کر ان کا نام گمشدہ لسٹ میں ڈال دیتی ہے، مگر اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب سپاہی مقبول حسین کو انڈین آرمی قید کر لیتی ہے۔ اس قیدی کو نہ تو پرزنر آف وار کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، نہ ہی جنیوا کنونشن کے مطابق حقوق دیے جاتے ہیں۔ وہ بھارتی جیلوں میں قید رہتا ہے، نہ تو کسی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی دفتر میں اس کا نام ہوتا ہے، بس چھپا لیا جاتا ہے ایک زندہ لاش کی طرح۔ جب بھارتی کیپٹن اس سے سوالات کرتے ہیں تم کس ریجمنٹ سے ہو، تمہارا مشن کیا تھا، تو مقبول حسین ہر بار ہمت اور عزم کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ جب وہ پاکستان کے راز نہیں دیتا تو اس کے ناخون تک نکال دیے جاتے ہیں۔ جب اس سے بھی دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں کے گوشت کو نوچ لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کہنے سے باز نہیں آتا۔ اسے جیل میں بے لباس رکھا جاتا ہے تو کبھی پاگل خانوں میں ڈالا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے اور تنہا کر دیا جاتا ہے۔ نہ کپڑے دیے جاتے ہیں، نہ انسانی عزت، یہاں تک کہ جب بھارتی فوجی اسے پاکستان مرد آباد کہنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو مقبول ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہہ کر جواب دیتا ہے، جس پر بھارتی فوجی تیش میں آ کر ان کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ مقبول پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی بولتا رہا۔ زبان سے بہتے ہوئے خون سے وہ کوٹری کی دیوار پہ، زمین پہ، اپنے جسم پر پاکستان زندہ باد لکھتا رہا۔ وہ نہ اپنی پہچان بھولا، نہ اپنا وطن۔ دشمن سپاہی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مگر اصل میں وہ پاگل نہیں تھا، وہ وفادار تھا اپنے ملک سے، اپنے پرچم سے۔ 40 طویل سالوں تک نہ کوئی چھٹی، نہ کوئی ملاقات، نہ ہی درد کی دوا۔ مقبول حسین نے ہر قسم کا ظلم سہا۔ مقبول کی ماں نے زندگی بھر اس کی واپسی کا انتظار کیا اور جب وہ وفات پا گئی تو اپنی وصیت میں یہ لکھوا گئی کہ اسے اس کے گاؤں کے دروازے پر دفنایا جائے تاکہ جب اس کا بیٹا مقبول واپس آئے تو وہ سب سے پہلے اس کا استقبال کر سکے۔ 2005 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور کچھ بے نام قیدیوں کو واگا بارڈر پر پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کمزور بے زبان شخص جو 40 برس کی ناقابل برداشت ازمات کے بعد اپنی پاک سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ پاکستان کا پرچم دیکھتا ہے رو پڑتا ہے اور زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہاتھ مٹی کو چومتے رہتے ہیں۔ 11 ستمبر 2005 کو ایک بوڑھا شخص آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر میں کمانڈر کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کانپتے ہاتھوں سے پورے جوش کے ساتھ کمانڈر کو سلوٹ کرتا ہے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پاکستان سے محبت چمک رہی تھی۔ کمانڈر بزرگ کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابا جی، معذرت کے ساتھ آپ کو پہچانا نہیں، کون ہیں آپ؟ اور پھر وہ کاغذ پر لکھتے ہیں 3-3-5-1-3 کہ سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر حاضر ہے، اور پھر کمانڈر بھی اسے زوردار سلوٹ کرتا ہے۔ اسے کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مقبول حسین 40 سال سے لاپتہ تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ پاکستان آرمی نے انہیں عزت دی اور ستارہ جرت سے نوازا۔ انہیں CMH راولپنڈی میں علاج کے لیے رکھا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے باقی دن پاکستان آرمی کے ساتھ گزارے اور اپنی وفاداری اور جذبے سے سب کو متاثر کیا۔ 2018 میں سپاہی مقبول حسین CMH اٹک میں اپنی آخری سانس لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ شکوہ کیا، نہ گلہ کیا، اور وطن سے اصل محبت کا مطلب سکھا گئے۔ ان کا جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کیا گیا، جس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرے سینئر آفیسرز نے شرکت کی۔ انہیں ان کے گاؤں تارڑ خیل آزاد کشمیر میں مرتبہ شہداء کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک قید، ایک سپاہی، ایک مثال۔ سپاہی مقبول حسین کو سلام۔ پاکستان زندہ باد۔